وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے ہی اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل دے دی گئی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں دی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں دی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں دی۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں دی۔ جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے۔ عشرہ مبشرہ لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے۔ انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں دی تو کیا ہمیں ان تمام لوگوں سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام، جو فرامین اور سنن بتلائے ہیں، ہمیں انہی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن اور آپ کے اقوال کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں دینی چاہیے۔ ہمیں اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے اور اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنی جانب سے قربانی دینی چاہیے، اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی دینی چاہیے، اور تمام قسم کی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی میں ہے، بیجا محبت میں نہیں۔ بیجا محبت یاد رکھے گا، یعنی وہ محبت اللہ تعالیٰ کو مرغوب اور محبوب نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی ہے۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے اور متابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی دی جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری قربانی کی ضرورت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا دیتے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ لی الوسیلہ، رواہ مسلم، کہ تم لوگ میرے لیے اللہ رب العالمین سے وسیلہ کا مقام مانگو۔ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بتلا دیا، اس پر کسی کا زور نہیں، اس پر کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی آج اسی کے پیچھے ہم پڑے رہتے۔ اسی گروپ میں نہ جانے کتنے لوگوں نے اس قسم کے سوالات کیے ہیں۔ عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بالکل ہی کمپلیٹ اور مکمل ہے۔ اس میں اپنی طرف سے، اپنی رائے سے اور اپنی چاہت سے اور اپنی رغبت سے کوئی بھی آدمی معمولی سے معمولی چیز کو بھی داخل کرے گا تو وہ اللہ کو منظور اور مقبول نہیں ہوگا۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا ہی تو چاہتے ہیں۔ اللہ کی رضا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی میں ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے بھی رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، آپ کی پیروی اور آپ کی مطابقت کرنی چاہیے، نہ کہ ابتداع۔